بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد معوذات کی تلاوت کیا کرو۔ یہ سنن نسائی کی روایت کا مفہوم ہے۔ انسان کو دنیا میں مختلف جہتوں سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی پریشانیوں کا بہت بڑا محور اس کے اپنے وسوسے ہیں۔ انسان کے دل میں مختلف اندیشے اور وسوسے اٹھتے ہیں جو ذہنی طور پر انسان کو پریشان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیرونی طور پر بھی بہت ساری چیزوں سے انسان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی حاسدین کا سامنا ہوتا ہے، کبھی دیگر مختلف فتنوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معوذتین میں انسان کو ان تمام اندیشوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیب بتلائی ہے۔ چنانچہ سورۃ الناس میں اللہ تعالی نے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے اللہ جل جلالہ کی حفاظت مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ انسان دل میں وسوسے پیدا ہونے سے اللہ جل جلالہ کی حفاظت طلب کرے۔ اسی طریقے سے حاسدین کے حسد سے اور دیگر مخلوقات کے فتنے سے بچاؤ کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں دی ہے۔ سورۃ الفلق پڑھنے والا اللہ جل جلالہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مختلف مخلوقات کے فتنوں میں پڑھنے سے حفاظت طلب کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں ان صورتوں کو پڑھنے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ دینداری میں کمی ہونے کی وجہ سے بدنیتی لوگوں میں کافی پائی جاتی ہے۔ قریبی رشتہ دار بھی دوسروں کی ترقی کو گوارا نہیں کرتا۔ مختلف حاسدین انسان کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اس لیے اس دور میں معوذتین کی تلاوت کی اہمیت دو چند ہے، پہلے سے زیادہ ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر نماز کے بعد معوذتین تلاوت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی گئی اور فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت رکاوٹ ہے، گویا کہ مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور معوذتین کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ اس سے انسان دنیا میں بھی مختلف آفات سے بچا رہتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انسان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔